بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاكر كالحي والغافل كالميت. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نوجوانوں بڑی ہمت سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آسمان نقش بند کے حسین ستارے سٹیج پر موجود ہیں. دیگر معززین عمائدین پیران نظام سٹیج پر جلوگر ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. میں گناہگار بھی میں موجود ہوں. حضرت قبلہ مولانا عبدالعزیز صاحب معصومی دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت زیر سیادت بھائی محمد مشیر معصومی نے اپنے بھائی حضرت قبلہ میاں امیر احمد معصومی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اور حضور عالمی مبلغ اسلام قیوم پنجم اور جانشین زرین زربخت ذکر کرو گے تمہارے دامن میں اتنی کامیابیاں ڈال دوں گا. اور جسے اللہ کامیاب فرمائے نوجوانوں تو پھر بولو وہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں نے کہا یا اللہ ذرا آپ ارشاد تو فرمائیں آپ کا ذکر ہم کتنا زیادہ کریں. فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا نبی کے غلاموں صبح ہو یا شام ہو تمہاری زبان پر ہمارا ہی نام ہو. اس لیے اپیل ہے کہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے. میں اپنے عزیز ساتھیوں کو بڑی ایک زبردست آیت دے رہا ہوں. اگر قبول فرمائیں تو بڑا مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. اگر آپ سارے قبول فرمائیں تو بڑا لطف آ جائے گا. اور میں بھی پوری طاقت لگاتا ہوں پھر آپ کی طاقت بھی دیکھوں گا. فرمایا فَذْكُرُونِي اذکرکم. میرے بندے تو زمین پر میرا ذکر کر میں عرش پر تجھے یاد کروں گا. اور علم والے بیٹے میرے بولے کہ ہم تو لافانی ہیں ہم تو فانی ہیں وہ لافانی ہے ہم نے ختم ہو جانا ہے اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ارے ہمیں زوال ہے وہ لا زوال ہے. ہم سو بھی جاتے ہیں وہ سوتا بھی نہیں ہے. اس نے کہا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تاجدار گورڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ پاک پتن شریف جلوگر ہوئے تو فضائیں بھی کہہ رہی کہ حق فرید. آواز نہیں آ رہی حق فرید. طاقت سے آواز آیا حق فرید. انہوں نے کہا تاجدار گورڑا آپ تو علماء کے شہنشاہ ہیں یہاں رب کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو ان کو کیا کہتے ہو آج تو خدا بھی فرید کہہ رہا ہے. وہ صحیح آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. فرمایا فرید نے ساری زندگی اللہ کو پکارا ہے آج اللہ فرید کو پکار رہا ہے. تو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر آپ حضرات جاگ رہے ہو نا تو خدا کی قسم میں اپنے دوستوں کو اتنی زبردست حدیث دے رہا ہوں کہ ممکن ہے رات کو آپ بیدار ہوں تو زبان پر سبحان اللہ آ جانی چاہیے. اتنی زبردست حدیث دے رہا ہوں. میرے ادھر والے دوست بھی طرح مجھے زیارت کروائیں اور ادھر والے بھی. قیامت کے دن جب سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو میرا آقا رب کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کہے گا یا اللہ ابھی کچھ میرے امتی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا حبیب جہنم کے قریب چلے جاؤ نکال.
اب اگر پہلے عربی کے الفاظ سنیں، سٹیج پر جو علماء اور زعماء تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا جملہ آپ سینے پر نقش کر لیں۔ اللہ فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، اے حبیب جہنم کے کنارے چلے جاؤ اور اس کو بھی نکال دو جس نے زندگی میں ایک دن بھی مجھے یاد کیا تھا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، طاقت سے آواز آنی چاہیے۔ ارے جو ایک دن یاد کرے اس کے تو بیڑا پار ہو جائے، اور جن اللہ والوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے، جزاک اللہ۔ میں تو ذکر پر بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ جو حضرات جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سمجھ کر ضرور جواب دینا ہے۔ ارے آج دنیا میں چلے جاؤ، جو نبی کے گستاخ ہیں ان کے چہرے پر بھی نحوست برستی ہوئی دیکھ لو، اور جو نبی کے غلام ہیں ان کے چہرے پر بھی رحمت برستی ہوئی دیکھ لو۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ بلکہ یوں نہیں، اگر میرے حضرات محبت کا اظہار فرمائیں تو بڑی زبردست حدیث، روح پرور حدیث میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے غلام کی، آپ کے امتی کی اور آپ کی امت کے ولی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کیا اس جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا میری امت کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب اس کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں چہرہ بنانے والا یاد آ جائے گا۔ اللہ 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 تو مصور کتنا حسین ہوگا، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں کیوں نہ ایک بہت بڑی ہستی کا نام لے لوں، بہت بڑی ہستی کا نام لے لوں، بہت بڑی ہستی کا نام لے لوں، اور میں دیکھتا ہوں اس ہستی کے نام کو کون خراج عقیدت پیش کرے گا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حجام کے پاس تشریف لے گئے، حجامت بنوانی تھی، اس نے آپ کے لب مبارک مونچھیں درست کرنی تھی، آپ ذکر الہی میں مشغول تھے، اس نے کہا لب حرکت کر رہے ہیں، میں نے کینچی لگانی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر سے رک جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا حجام تو اپنا کام کر، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، یہ زبان رب کے ذکر سے رک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا چونکہ یہ سرکار کا میلاد بھی ہے، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ میلاد کی بات میں آگے چلا رہا ہوں، وہ آیا تھا کھنڈر محل تھی گئے ہیں، اسا کملی والے دا میلاد کی تے سادے تا مسئلے یہ حل تھی گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے مسئلے اڑے ہوئے ہوں حضور کا میلاد منا لے، اللہ سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ اچھا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس اللہ ہی کا ذکر کرے بندہ، کسی اور کا ذکر نہ کرے۔ حالانکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں علماء موجود ہیں، شاید کسی دل سے میرے لیے دعا نکل جائے تو میں حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ لا رہا ہوں، الا بذکر اللہ اے بذکر رسول و اصحابہ و اولیائہ، فرمایا جن جن تذکار سے دل کو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رسول کا ذکر ہے اور رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر ہے۔ شاباش، پوری طاقت سے پھر سبحان اللہ کی صدا جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس طرح بھی نہیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو پھر جواب دیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا بھی ذکر کرو، میں خود جس کا ذکر کرتا ہوں اس کا بھی ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ کہ نہیں نوجوانوں دیکھو میرے ساتھ اب سٹیج والے حضرات بھی بولیں گے، اللہ نے فرمایا حبیب اگر کوئی میرا ذکر نہ کرے تو غمزدہ نہ ہونا، اگر کوئی تیرا ذکر نہیں کرتا تو ہمیں پریشانی نہیں۔ آؤ محبوب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو ہمارا ذکر کیا کر ہم تمہارا ذکر کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہمارا کس کا نام لو؟ ایک آیت عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک سے، اگر قبول فرمائیں کیا خیال ہے؟ آواز آنی چاہیے، قبول فرمائیں گے؟ میں ایک آیت عرض کروں آپ کو، خدا کی قسم نبی آیا بعد میں ہے، اللہ نے پہلے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جاؤ پہلے میرے یار کے تذکرے کرو، حضور کے ذکر کے ڈنڈے لگا دو۔
اس طرح مزہ نہیں آئے گا. میں اب قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کی سبحان اللہ دیکھ لوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه سبحان اللہ کی صدا سبحان اللہ. اللہ کرے سارے مدینے منجو تے مرشد نال مدینے منجو. اللہ آمین. اللہ سارے مدینے منجو تے مرشد نال. جناتے نظرہ پئیاں جناتے نظرہ پئیاں جناتے نظرہ پئیاں بدر و ہلال بڑھ گئے قدمانوں چمکے روڑے میں چاہتا ہوں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے ایک بہت بڑا نام بہت بڑا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے بہت بڑا نام دیکھتا ہوں کس کے سینے پر چوٹ لگتی ہے اور اس کی صدائے سبحان اللہ مدینے تک جانی چاہیے. حضرت سیدنا امام ربانی کاش کہ کبھی آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں یہ کس قدر دست کرتا ہوں. فرماتے ہیں محبت من حضرت حق سبحانہ وتعالی برائے انہی حدث کے اوتعالی رب محمد است. توجہ کرو نوجوانوں فخر کرو. آپ کہتے ہیں یا اللہ تجھے ساری دنیا رب مانتی ہے. مانتا تو میں بھی ہوں مگر میں تو اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے. نعرہ تکبیر. اگر آپ حضرات بیٹھے ہیں تو پھر مجھے ضرور جواب دیجیے گا. اور میں انہی کے واسطے سے بہت بڑا نام لے رہا ہوں. نام میں بھی اللہ نے لطف رکھی ہے. حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی. نہیں مزہ نہیں آیا. حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی. نہیں آپ کو نہیں پتا چل رہا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا کام نہیں ہے. خواجہ باقی باللہ میں نے کہا فرمایا ہم تو کچھ نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مہمان آگئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی میں اقرا بسم ربک کے تحت لکھتے ہیں مہمان آگئے آکے پوچھا لانگری سے لنگر. اس نے کہا حضور تھوڑا سا لنگر ہے اس پر خدا ضرور ملتا ہے. نہیں تو ساجن بھی جواب نہیں تھا. میں نے کہا کہیں سے دولت ملتی ہے کہیں سے مال ملتا ہے. ارے دلی ولی پہ آ جاؤ یہاں سے آمنہ خلال ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک منٹ ٹھہرو. میں باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بات بھی بعد میں کروں گا. ابھی میرے ایک دوست نے میرے کان میں ایک اشارہ کیا ہے جب میں آ رہا تھا مائک کی طرف تو اس نے ایک اشارہ کیا. آپ اگر جاگ رہے ہو تو پھر وہ میں مصرع سناؤں. جو حضرات نیند میں ہیں وہ تو پھر نیند میں ہی رہیں وہ مراقبے میں ہی رہیں. اور جو حضرات جاگ رہے ہیں ان کو میں مصرع سناتا ہوں. جو دیے فلک کو دیے گئے سبحان اللہ. چلا آپ کو نہیں پتا چلتا. سبحان اللہ. جو دیے فلک کو دیے گئے اور جو دیے زمین کو دیے گئے. میرا اشارہ آپ نے نہیں دیکھا. جو دیے فلک کو دیے گئے اور جو دیے زمین کو دیے گئے. یا رسول اللہ جو دیوں کو جلوے دیے گئے اے تیرے دیے سے دیے ہوئے. سبحان اللہ. خدا کی قسم قائد تاج نہ لشکر و سپاہ ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ابھی وہ میں نے شعر مکمل نہیں کیا. اگر موڈ آ گیا طبیعت آ گئی تو میں مکمل کروں گا. لیکن اس وقت تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نان بھائی نے روٹی پکائی اور اس نے پیش کیا. اپنے چہروں میں نور مصطفیٰ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. پھر میں ایک بات ایک جملہ درمیان میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا جی اپنے جیسا باقی باللہ بنا. کوئی علم والا بیٹھا اور میرے آ کر گریبان میں ہاتھ ڈالے تو اس کا حق ہے ہاتھ ڈال سکتا ہے. لیکن میری بات غور سے سنو. صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر اور حضور جب مدینے پہنچے تو مدینے والے پہچان نہ پائے کہ صدیق کون ہے اور نبی کون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
میں نے آپ کی سمجھ سے بات